قبرستان کی بلا، انسپکٹر نواز کی ڈائری سے عبرت انگیز سچی کہانی۔ پہلا قتل رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوا۔ وہ اچھے زمانے تھے۔ دیہات میں 12-14 سال تک کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے۔ کوئی روک ٹوک اور باس پرس نہ تھی۔ بعض اوقات رات کا کھانا کھانے کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں گاؤں سے باہر چلی جاتی۔ چاندنی رات میں آنکھ مچولی کھیلی جاتی، کہانیاں سنائی جاتی، گیت گائے جاتے۔ کھدو ٹلہ، کیڑی کاڑا، کوکلا چھپاکی، باندر کلا، نہ جانے کیا کیا نام تھے ان کھیلوں کے جو ان دنوں بچے کھیلتے تھے۔ وہ ایک ایسی ہی چاندنی رات تھی۔ 10 سالہ شریفہ بی بی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں سے باہر کھلے میدان میں کھیلنے گئی۔ ایک سہیلی کے ساتھ اس نے کوئی شرارت کی۔ وہ اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ شریفہ نے درختوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ آگے پیچھے بھاگتی دونوں میدان سے کافی دور نکل آئیں۔ دفتن شریفہ کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی کو احساس ہوا کہ اسے اتنی دور نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ گاؤں کے پرانے قبرستان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے وہیں رک کر شریفہ کو آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر یکدم اس پر خوف کا غلبہ ہو گیا اور وہ بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شریفہ اسے چکر دے کر واپس سہیلیوں میں آ گئی ہوگی، لیکن یہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ شریفہ نہیں آئی۔ اس لڑکی نے، جس کا نام رابعہ تھا، سہیلیوں کو ساری بات بتائی۔ وہ سب کچھ دیر تو شریفہ کا انتظار کرتی رہی، پھر گھبرائی ہوئی گاؤں واپس آ گئیں۔ وہ شریفہ کے گھر گئیں۔ شاید ان کا خیال تھا کہ شریفہ انہیں پریشان کرنے کے لیے سیدھی گھر آ گئی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ شریفہ گھر میں بھی نہیں تھی۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور لاڈلی بھی۔ شام کو جب وہ اسے لینے آئی تھی تو اس کی ماں بڑی مشکل سے اسے بھیجنے پر راضی ہوئی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ شریفہ پہلوٹھی کی لڑکی تھی، اور کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پہلوٹھی کے بچے پر آسمانی بجلی گرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تمام سہیلیوں نے بڑی مشکل سے اس کی ماں کو منایا تھا، اور اب وہ ساری پریشان صورتیں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آخر ایک نسبتاً بڑی لڑکی نے ہمت کر کے بتایا کہ شریفہ کھیلنے کے لیے قبرستان کی طرف نکل گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ شریفہ کی ماں نے جہاں لڑکیوں کو کوسنے دیے، وہاں چک جا کر اپنے شوہر کو بھی بلا لائی۔ شریفہ کے باپ نے اسی وقت پڑوس کے 3-4 آدمی ساتھ لیے اور لالٹینیں لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادل ایک دفعہ پھر گھر کر آئے۔ میدان تک پہنچتے پہنچتے بارش ہونے لگی۔ یہ چاروں طرف شریفہ کو ڈھونڈتے درختوں میں گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ قبرستان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ آخر ایک جگہ انہیں ایسا منظر نظر آیا کہ وہ دہشت سے لرز اٹھے۔ شریفہ کا باپ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جنتر کی گھنی جھاڑی کے نیچے شریفہ کی لاش پڑی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور جسم پر خراشیں تھیں۔ بارش بڑے تسلسل سے اس کے بے جان جسم پر برس رہی تھی۔ جب میں وقوع پر پہنچا تو لاش کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت گاؤں کے 20-25 آدمی جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے۔ ان میں گاؤں کا نمبردار پیر بخش بھی شامل تھا۔ میرا قابل اعتماد ساتھی بلال شاہ بھی ایک طرف منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ واقعی ایک حسرت ناک منظر تھا۔ معصوم بچی بارش کے پانی میں کسی بے کار شے کی طرح پڑی تھی۔ اس کی سرخ چنری ابھی تک اس کے بالوں کی پن سے اٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس کی گردن کسی تیز دھار آلے سے اس طرح کاٹ دی گئی تھی کہ خون کا آخری قطرہ تک جسم سے خارج ہو گیا تھا۔ میں اور میرے سب انسپکٹر نے بڑی احتیاط سے لاش کا معائنہ کیا۔ واردات کے بعد ہونے والی تیز بارش نے مجرم کو بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ تمام شواہد ناقابل شناخت ہو کر ضائع ہو چکے تھے۔ لاش کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے جنسی تشدد کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ بچی کے والدین اور قریبی عزیزوں نے پوسٹ مارٹم کی مخالفت کی۔ ان دنوں لاشوں کی چیر پھاڑ کو آج کل سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے نزدیک یہ بہت ضروری تھا۔ بہرحال میں نے بچی کے لواحقین کو رضامند کر لیا۔ شہر سے پوسٹ مارٹم رپورٹ چھٹے روز تھانے پہنچی۔ رپورٹ کے مطابق لڑکی کی موت گلے کے زخم سے ہوئی۔ اس کے جسم پر مضبوط انگلیوں کے نشان بھی پائے گئے۔ انگلیوں کے یہ نشانات لڑکی کے دائیں رخسار پر بھی موجود تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کافی دیر تک اس کا منہ سختی سے دبا کر رکھا گیا تھا۔ رپورٹ ملنے سے قبل میں نے تفتیش جاری رکھی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے بعد اس تفتیش کا رخ متعین ہو گیا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی سے زیادتی نہیں کی گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ لڑکی کی موت سے کسے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
جہاں تک جائیداد وغیرہ کا تعلق تھا، میں لڑکی کے والدین اور قریبی عزیزوں سے پوری طرح پوچھ گچھ کر چکا تھا۔ لڑکی کا باپ ایک خوشحال کاشتکار تھا۔ اس کے 2 بھائی اور بھی اس گاؤں میں کاشتکاری کرتے تھے، لیکن جائیداد کی تقسیم کا کوئی جھگڑا موجود نہیں تھا۔ یوں بھی ایک بچی کو ختم کرنے سے جائیداد کی خواہش رکھنے والا کیا حاصل کر سکتا تھا؟ ابھی شریفہ کے والدین جوان تھے اور اس بات کی قوی امید تھی کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ ایک مسئلہ رشتے کا بھی ہو سکتا تھا۔ بچی شکل کی اچھی تھی، ہو سکتا تھا اس کے رشتے کا کوئی چکر چل رہا ہو، لیکن اس بارے میں بھی کوئی تنازع سامنے نہیں آیا۔ بعض اوقات والدین کی ذاتی دشمنی بھی اولاد کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ اس بات کا امکان تھا کہ شریفہ کے باپ کا کوئی دشمن اس کی جان سے کھیل گیا ہو۔ میں نے اس رخ پر تفتیش کی تو ایک اہم بات سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ شریفہ کے باپ بختیار کا ایک دفعہ اپنے ہمسائے سے جھگڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی 12-13 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت شریفہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ بختیار کے گھر ایک بیری کا درخت تھا۔ ہمسائے کی لڑکی اس بیری پر چڑھ کر بیر توڑ لیا کرتی تھی۔ بختیار نے بہت منع کیا مگر وہ باز نہ آئی۔ ایک روز وہ اپنی چھت سے ان کی بیری پر چڑھی ہوئی تھی کہ بختیار نے غصے میں آ کر اسے نیچے کھینچا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور گر کر لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس واقعے کے بعد بختیار اور اس کا ہمسایہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت بختیار کے ہمسائے نے قسم کھائی تھی کہ میں انتظار کروں کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہو اور میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا تم نے میری بچی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ تمام معلومات میرے لیے بلال شاہ لے کر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ نہایت اہم معلومات ہیں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا اور بلال شاہ بار بار میری میز پر ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بختیار کے اس ہمسائے کو فوراً شامل تفتیش کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، بلال شاہ، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ تم ایک اہم اطلاع لائے ہو، لیکن قتل والی بات کچھ میرے دل کو نہیں لگ رہی۔ 13-14 برس پہلے پیش آنے والی ایک واقعے کی وجہ سے ایک بچی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا جائے، یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بختیار اپنی رپورٹ میں اپنے ہمسائے کا ذکر ضرور کرتا۔ بلال شاہ وکیلوں کی طرح جرا کرتے ہوئے بولا، خان صاحب، بندے کے دماغ سے کبھی کوئی بات نکل بھی تو جاتی ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو یوں ہی نہ سمجھیں۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد بختیار اور اس کے ہمسائے میں تعلقات بے حد خراب ہو گئے تھے، جو اب تک خراب ہے۔ جس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس کی عمر 27-28 سال ہو چکی ہے اور وہ اپنے باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی ہے۔ کیا صورت میں اس کے باپ کے دل پر طوفان نہ گزرتے ہوں گے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص نے بختیار سے انتقام لیا ہے۔ آپ اس رخ پر تفتیش کریں، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ بلال شاہ نے بات ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر میز کو اپنے وزنی ہاتھ سے بجایا اور فیصلہ کن انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کا یہ اعتماد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اسی وقت گاؤں کے 2 معزز افراد گھبرائے ہوئے تھانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ قبرستان کے قریب ایک اور قتل ہو گیا ہے۔ یہ مقتول بھی ایک بچی تھی اور اس کا گلا کٹا ہوا تھا۔ اطلاع میرے لیے تو سنسنی خیز تھی ہی، بلال شاہ کے لیے بھی نہایت دھماکہ خیز تھی۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکا کر کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی اطلاع لانے والوں کی طرف۔ ایک ہی ہفتے میں ایک ہی مقام پر ایک ہی طرح کا یہ دوسرا واقعہ تھا اور مجھے اس پر جتنی بھی حیرت ہوتی کم تھی۔ بہرحال افراتفری کے عالم میں ہم جائے واردات پر پہنچے۔ اس دفعہ لاش قبرستان کے اندر پائی گئی۔ سب سے پہلے لاش دیکھنے والا گاؤں کا گورکن تھا۔ یہ درمیانے قد کا ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ اس نے بتایا، کوئی 1 گھنٹہ پہلے مغرب کی اذان کے وقت گاؤں کے ایک شخص نے آ کر اسے بتایا کہ اس کی بھاوج، جسے بچہ ہونے والا تھا، مر گئی ہے اور اس کی قبر کھودنی ہے۔ میں قبر کھودنے کے لیے قبرستان میں چلا آیا۔ اس وقت تک اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ جب میں ادھر سے گزرا تو مجھے جھاڑیوں میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں سمجھا کوئی کتا بلی ہے، لیکن پھر مجھے شک ہوا۔ میں یہاں پہنچا تو یہ بچی خون میں لت پت پڑی تھی۔ لالٹین میرے پاس تھی۔ میں نے روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور گردن سے خون کے قطرے ابھی تک گر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی جان سے کھیلنے والا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں درختوں میں موجود ہوں۔ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا۔ کسی ہاتھ میں لے کر میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ بعد میں سیدھا مسجد پہنچا اور میاں جی یعنی امام مسجد کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ میں نے مقتولہ کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی عمر بھی کم و بیش 11 سال تھی۔ جسم پر میلا کچیلا لباس تھا۔ شہد رنگ بال خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا اس کے سرہانے بیٹھا سر پیٹ پیٹ کر رو رہا تھا۔ اس بوڑھے کو میں پہلے بھی 1-2 بار گاؤں میں دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک نابینا فقیر تھا اور کسی قریبی موضع کا رہنے والا تھا۔
عموماً جمعرات کو اس کی آواز گاؤں کی گلیوں میں سنائی دیتی تھی۔ اس کے ساتھ معصوم سی صورت والی ایک چھوٹی بچی ہوتی تھی۔ بوڑھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے صدا لگاتا جاتا، جمعرات کا روز ہے بابا، کوئی اندھے فقیر کو روٹی کھلا دے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے۔ دفتن ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ زمین پر پڑی ہوئی لاش بوڑھے کی بچی کی تھی۔ وہ آج گاؤں میں بھیک لینے آیا تھا اور اپنے بڑھاپے کے واحد سہارے سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپیکٹر کو جائے واردات پر ضروری کارروائی کا حکم دیا۔ شواہد چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ پچھلی واردات اور اس واردات میں گہرا تعلق ہے۔ اس دن تو موسلادھار بارش کی وجہ سے بہت سے ثبوت ضائع ہو گئے تھے، لیکن اس مرتبہ جائے واردات پر قدموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، جدوجہد کے آثار بھی پائے جاتے تھے۔ بچی کا لباس مختلف جگہوں سے پھٹا ہوا تھا اور جلد پر خراشوں کے گہرے نشان تھے۔ ممکن تھا کہ یہ نشان کھینچا تانی کا نتیجہ ہو، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ کسی نے لڑکی پر زیادتی کی کوشش کی ہو۔ بوڑھے نے روتے ہوئے بتایا کہ نورا اس کی آخری عمر کی اولاد تھی اور اس کی زندگی کا واحد سہارا بھی۔ اسی کے آسرے پر وہ اپنا اور اس کی بیمار ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ مغرب کی نماز کے وقت نورا نے اسے مسجد کے دروازے پر بٹھا دیا اور خود ادھر ادھر کھیلنے لگی۔ نمازیوں کے جانے کے بعد وہ خود ہی اسے آ کر اٹھا لیا کرتی تھی، لیکن آج کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آئی۔ میں نے اسے آوازیں دی، قریب کھڑے لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ بس اس کے بعد مجھے اس بد نصیب کے مرنے کی خبر ملی۔ بوڑھا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ گاؤں کے کافی لوگ موقع واردات پر اکٹھے ہو چکے تھے اور ان میں خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، دونوں قتل پراسرار حالت میں قبرستان کے قریب ہوئے تھے اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لاش کے بغیر معائنے کے بعد ایک اہم چیز میری نظر میں آئی۔ میرا ہوشیار سب انسپیکٹر عاقل میمن بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ بچی کے جسم پر ایک دو جگہ لہریے دار نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ ایسے ہی نشان تھے جیسے چھڑی کی ضرب سے جلد پر نمودار ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ نشان سیدھے نہیں تھے، جیسے کوئی سانپ بل کھاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ یہ نشان ایسے بلدار تھے۔ لاش تھانے میں لانے کے بعد ہم نے مزید غور سے ان نشانوں کو دیکھا۔ بالائی بازوؤں اور پشت پر کم از کم 3 جگہ یہ نشان موجود تھے۔ لمبائی قریباً 8 انچ اور چوڑائی 1 انچ رہی ہوگی۔ میں نے سب انسپیکٹر سے مشورہ کیا اور بہت جلد ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ گاؤں کے شمالی حصے کا رخ کر رہے تھے۔ یہاں ایک چھوٹے سے ٹیلے کے دامن میں چند جھگیاں بنی ہوئی تھی۔ باہر 2-3 گدھے بندھے ہوئے تھے۔ یہ منگتوں یعنی مانگنے والوں کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ اس فیملی کی ہیڈ مائی جیونی نامی ایک عورت تھی۔ یہاں میں آپ سے جیونی کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ جیونی ایک بڑی مارکت العرا عورت تھی۔ 2-3 شوہروں کو عدم آباد پہنچا چکی تھی۔ اب اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کے ہمراہ اس ٹیلے کے دامن میں ڈیرا لگائے بیٹھی تھی۔ جیونی ایک زبردست چلتا پھرتا پرزا تھی، لیکن پرزے سے آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی دبلی پتلی عورت رہی ہوگی۔ وہ ایک گرنڈیل عورت تھی، چوڑی چکلی اور صحت مند۔ سر پر ہر وقت ایک سبز پٹی باندھے رکھتی تھی، گلے میں ایک تسبیح رکھتی تھی، لیکن وہ کوئی چھوٹی موٹی تسبیح نہیں تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 10,000 دانوں والی تسبیح ہے۔ جیونی اس تسبیح کو 8-10 بل دے کر گلے میں ڈال لیتی تھی۔ اور اب میں آپ کو اس شے کے بارے میں بتاتا ہوں جو مجھے اور میرے سب انسپیکٹر عاقل میمن کو مائی جیونی کے ٹھکانے تک لائی تھی۔ یہ ایک عصا نما لکڑی تھی۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے اس نے عصا نہیں بلکہ سیاہ سانپ ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ اس سے وہ آوارہ کتوں کو دور ہٹانے اور بچوں کو ڈرانے دھمکانے کا بھی کام لیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ بوڑھے کی بیٹی نورا کے جسم پر پائی جانے والی ضربات اسی عصا کی ہیں۔ مائی جیونی ہمیں جھوپڑیوں سے باہر ہی مل گئی۔ اس کا ایک افیمی بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ مائی نے بتایا کہ اس نے قتل کا سنا ہے، وہ لاش دیکھنے کے لیے ہی جا رہی تھی۔ میں نے مائی جیونی کو سر سے پاؤں تک گھورا تو وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ میں نے کہا، مائی آج تیرا ڈنڈا نظر نہیں آ رہا، اس کے بغیر تو مائی جیونی لگتی ہی نہیں ہے۔ جیونی بولی، ہاں اچھا یاد دلایا تو نے، جا فقیر پتر میری ڈونگری لے آ۔ اس کا بیٹا گیا اور جھونپڑی سے عصا لے آیا۔ جیونی میرے ساتھ ہی تھانے پہنچی۔ بچی کی لاش دیکھ کر وہ چچ چچ کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر باہر ٹھہرے۔ جب وہ باہر جانے لگی تو میں نے اس کے ہاتھ سے عصا لے لیا۔ میری اس حرکت پر وہ بھونچنکا رہ گئی۔ اسے کیا کرے گا تھانے دار؟ وہ گھبرا کر بولی۔ بلال شاہ قریب ہی کھڑا تھا، وہ بولا، ہاں صاحب تیری ڈنگوری کی زیارت کرانے کے لیے اسے شہر لے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ لکڑی جس سے مائی جیونی
دوزخ کے فرشتوں کا ناک میں دم کیے رکھتی ہے؟ خدا کے عذاب سے ڈر موٹے کیوں کفر تولتا ہے؟ مائی جیونی جو بلال شاہ سے کافی بے تکلف نظر آتی تھی غصے سے بولی۔ بلال شاہ بولا، تم خود ہی تو کہتی پھرتی ہو کہ میں اس ڈنڈے سے دوزخ کے فرشتوں کو بھگاتی ہوں، حالانکہ وہ تجھے لینے آتے ہیں تو تجھے چلے جانا چاہیے، خواہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہو۔ شاید اگر میرا لحاظ نہ ہوتا تو مائی جیونی آگے بڑھ کر بلال شاہ کا منہ نوچ لیتی۔ میں نے جلدی سے اے ایس آئی کو اشارہ کیا اور وہ مائی جیونی کو لے کر باہر نکل گیا۔ علیحدگی میں نے بچی کے جسم پر نظر آنے والے نشانوں کا خمدار عصا سے موازنہ کیا اور میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ یہ نشان اسی لکڑی کے تھے۔ واقعات کی گرہیں خود بخود کھل رہی تھیں۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں بچی کا باپ موج دین 2 سپاہیوں کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا، موج دین، اس قتل کے سلسلے میں تمہیں کسی پر شک ہے؟ میرا مطلب ہے کسی سے تمہاری دشمنی وغیرہ ہو؟ موج دین بولا، حضور، ہم کنگلوں کی کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ ہماری دشمنی تو بس غریبی اور بھوک سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا، موج دین، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تمہاری کسی چودھری یا جاگیردار سے دشمنی ہوگی، لیکن اپنے جیسے لوگوں میں تو انبن ہو ہی سکتی ہے۔ ذہن پر زور دو، ہو سکتا ہے کوئی تمہارا ہم پیشہ ہی تم سے عداوت رکھتا ہو۔ بوڑھا اپنی سفید بے نور آنکھوں کو دائیں بائیں حرکت دیتا رہا، پھر دفعتاً جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، وہ بولا، مائی باپ، آپ کے گاؤں میں وہ جو مائی جیونی ہے وہ 1-2 دفعہ ہم سے لڑ چکی ہے، بڑی بد لحاظ عورت ہے۔ عورت کیا ہے جی، ڈائن ہے وہ، کئی قسم کھا چکی ہے۔ بوڑھے کے چہرے پر اب اضطراب و حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے، جیسے سوچ رہا ہوں کہ پہلے اس کا دھیان مائی کی طرف کیوں نہیں گیا۔ وہ بے تابی سے بولا، حضور، میری بچی کے قتل میں ضرور اس عورت کا ہاتھ ہے، وہ بڑی خطرناک ہے جی۔ پچھلے جمعرات کو بھی اس نے نورا کو تھپڑ مارا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہم اس گاؤں میں نہ آیا کریں۔ بوڑھا متوارر بول رہا تھا اور میرا ذہن تیزی سے کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ آج کی تفتیش تو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ قتل مائی جیونی کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ جب بوڑھا خیرات کے لیے مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہو، مائی جیونی منصوبے کے تحت ادھر آن دھمکی ہو، وہ کسی طرح سے بچی کو ورغلا کر یا دھمکا کر اپنے ساتھ لے گئی ہو، پھر شدید تیش کے عالم میں اس نے اسے قتل کر ڈالا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قتل کے وقت اس کا کوئی بیٹا بھی اس کے ساتھ ہو، حالانکہ وہ اکیلی بھی یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ قتل مائی جیونی نے پرانی پیشہ ورانہ رقابت کی وجہ سے کیا ہے تو 1 ہفتہ قبل اسی انداز میں قتل ہونے والی بچی شریفہ کی جان سے کون کھیلا تھا؟ اور اگر وہ بھی مائی جیونی کا کام تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اب مائی جیونی اور اس کے افیمی بیٹے کو بھی اندر بلا لیا۔ یہاں بوڑھے اور مائی جیونی کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپس میں گہرا عناد رکھتے ہیں۔ پہلے بوڑھے نے جیونی پر اپنی بچی کے قتل کا الزام لگایا اور اسے فقیرانہ لہجے میں بددعائیں دی۔ پھر جیونی بھی طیش میں آ گئی اور جوابی کوسنے دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ لعنت و ملامت و بددعاؤں کا یہ سلسلہ طویل ہوتا، میں نے ڈانٹ پلا کر ان دونوں کو خاموش کر دیا۔ مائی جیونی کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ پولیس کو اس کے خلاف کتنی بڑی خاموش گواہی مل چکی ہے۔ اس نے بچی کے جسم پر جو ضربیں لگائی تھیں وہ چیخ چیخ کر اسے مجرم ٹھہرا رہی تھیں۔ میں نے علیحدہ کمرے میں مائی جیونی سے خالص تھانے داری لہجے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پہلے تو وہ اس بات سے انکار کرتی رہی کہ پچھلی جمعرات کے بعد اس کی مقتولہ نورا سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن جب میں نے اس کے دق زدہ بیٹے کو اس کے سامنے چند چھتر لگوائے اور اس نے دولہ شاہ کا نام لے لے کر دہائی دینی شروع کی تو مائی جیونی کا آفتابی رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میرے پتر کو چھوڑ دیں، میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں۔ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا۔ اس نے لرزتے کانپتے افیمی کو چڑیا کے بچے کی طرح گردن سے پکڑا اور مصنوعی احترام سے سامنے کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بھوں بھوں کر کے رونے لگا اور ماں سے کہنے لگا کہ اسے شاہ دولے کا واسطہ ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ حوالدار نے جان بوجھ کر چھتر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور افیمی کے اس طرح رونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ مائی جیونی نے کہا، تھانے دار صاحب، میں شام کے وقت گھومتی ہوئی مسجد کی طرف آئی تو نورا کا باپ بھیک کے لیے دروازے پر بیٹھا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نورا کو تلاش کرنے لگی۔ وہ مسجد کے پچھواڑے باغیچے میں 2-3 بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، حرامزادی، تو پھر اپنے باپ کو لے کر چلی آئی ہے۔ غصے میں نے اسے 1-2 ڈنگوریاں بھی ماری۔ وہ ڈر کر بھاگی اور میں اس کے پیچھے گئی۔
نمبردار کے گھر کی طرف سے ہو کر وہ میدان میں نکل گئی۔ مجھ سے زیادہ تیز تو بھاگا نہیں جاتا۔ میں نے میدان میں پہنچ کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کچھ دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد میں واپس چلی آئی۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے اتنی نصیحت کافی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میں نے جیونی کے بیان کا بغور جائزہ لیا اور مجھے محسوس ہوا کہ اس پر میرا شک کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ در حقیقت ایک تفتیشی اہلکار کو ہر پہلو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ کمزور سے کمزور شک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں، بعض اوقات آپ کی کوئی قیمتی شے گم ہو جاتی ہے تو آپ ایسی جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں جہاں اس شے کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو ایسے افراد پر بھی شک ہوتا ہے جن پر بظاہر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ آپ پر تو یہ مرحلہ کبھی کبھار آتا ہے، لیکن تفتیش کرنے والے افسران کو ایسے مرحلوں سے ہر روز گزرنا پڑتا ہے۔ مائی جیونی کے اس بیان کے بعد کہ اس نے مسجد کے پچھواڑے نورا کو ڈنگوری سے ضربیں لگائی ہیں، میرے پاس اس پر شبہ کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ قتل جیسے انتہائی اقدام کو پیش نظر رکھتے ہوئے نورا کے باپ سے جیونی کی رقابت بھی معمولی دکھائی دیتی تھی۔ پھر پہلے قتل کا معاملہ بھی تھا۔ وہ قتل اسی جگہ اور اسی انداز میں ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں کسی اور قاتل کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ بہرحال میں نے مائی جیونی کو زیر تفتیش رکھا اور چند ضروری ہدایات کے ساتھ اسے اور اس کے بیٹے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بلال شاہ کو ہدایت کر دی کہ وہ مائی جیونی کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کا انتظام کرے۔ بلال شاہ کی چونکہ مائی جیونی سے ٹھنی تھی، اس لیے وہ اپنی اس ذمہ داری پر بہت خوش ہوا۔ چند روز بعد نورا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول ہو گئی۔ پہلی رپورٹ سے ملتی جلتی رپورٹ تھی۔ بچی کے جسم میں جا بجا خراشیں موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تھی۔ اعلی قتل کی جو تعریف کی گئی تھی اس سے بھی اشارہ ملا تھا کہ دونوں قتل ایک ہی مجرم کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ 15 روز گزر جانے کے باوجود میں ابھی تک کوئی قابل ذکر گرفتاری کیوں نہیں کر سکا کہ سب انسپکٹر عاقل میمن اندر داخل ہوا۔ عاقل میمن حال ہی میں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پا کر میرے تھانے میں آیا تھا۔ وہ بڑا ہوشیار اور متحرک نوجوان تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تو اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ نواز صاحب، آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے۔ مجھے اس وقت کسی اہم اطلاع کی ہی ضرورت ہے۔ جناب، گاؤں کا گورکن سید محمد اچھے کردار کا مالک نہیں ہے۔ تفصیل بتاؤ۔ جناب، میں نے آج اسے شہر میں دیکھا ہے۔ بازار حسن کے تھانے میں میرا ایک دوست ASI ہے، میں اس سے ملنے گیا تھا۔ اچانک میری نظر سید محمد پر پڑی۔ وہ ایک بالکنی میں کھڑا تھا، گلے میں موتیے کے ہار اور آنکھیں نشے میں سرخ۔ اس کی بغل میں ایک نوعمر رنڈی تھی اور وہ ہاتھ لہرا لہرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی، پر وہ نشے کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں سکا۔ سید محمد کے کردار کا یہ پہلو میرے لیے بالکل نیا تھا۔ گاؤں میں تو اسے ایک سیدھا سادہ شخص سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ واقعی اس خصلت کا آدمی تھا تو پھر اس سے پاس پرس ہونی چاہیے تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دونوں قتل قبرستان کے پاس ہوئے، بلکہ ایک تو اندر ہوا۔ گورکن قبرستان کے اندر ہی ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا تھا، بالکل تنہا۔ پھر نورا کی لاش بھی اسی نے دریافت کی تھی، لیکن فکر طلب بات یہ تھی کہ اس نے دونوں بچیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر وہ ایک جنسی جنونی تھا تو پھر جنسی تشدد کا ثبوت کیوں نہیں ملا؟ اور اگر اس کا مقصد کچھ اور تھا تو اب تک ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ اگر معاملہ صرف بختیار کی بچی شریفہ کا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس نے بازار حسن میں رقم خرچ کرنے کے لیے گھناؤنا جرم کیا۔ شریفہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بالیوں کی خاطر بچی کو پکڑا، لیکن بعد ازاں کوئی راہگیر یا گاؤں کا کوئی شخص ادھر سے گزرا اور سید محمد نے اپنا جرم چھپانے کے لیے بچی کا گلا کاٹ دیا اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن اگر یہ مفروضہ صحیح تھا تو پھر نورا اس کی درندگی کا نشانہ کیوں بنی؟ اس کے کانوں میں بالیاں تو کجا، جسم پر لباس بھی ڈھنگ کا نہیں تھا۔ سب انسپکٹر عاقل بولا، ہاں صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سید محمد نے دونوں بچیوں کو بری نیت سے پکڑا ہو، لیکن بعد ازاں وہ اپنے مکروہ عزائم پورے نہ کر سکا ہو۔ انسپکٹر کا یہ جملہ میرے ذہن میں اچانک روشنی بھر گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ مجرم بچی کی بالیاں اتارنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن کسی مداخلت کی وجہ سے مقصد حاصل نہ کر سکا۔ اس وقت میرا ذہن جنسی تشدد کی طرف نہیں گیا تھا، اور صرف چند لمحے بعد سب انسپکٹر کا ذہن بھی اس طرف چلا گیا تھا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاح مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ بچیوں کو بری نیت سے اغوا کیا گیا ہو، بعد ازاں کسی کی دخل اندازی نے مجرم کو قتل اور فرار پر مجبور کر دیا۔ دونوں وارداتوں میں اس دخل اندازی کا ہونا ایک اتفاق تھا، لیکن یہ کوئی ایسا انہونا اتفاق بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات مجھے شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی۔
سید محمد جدی پشتی اس گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہاں کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر کسی شخص کا کردار ایسا گھناؤنا ہو تو اتنی دیر لوگوں سے چھپا نہیں رہتا۔ جبکہ میں دیکھتا تھا کہ سید محمد کو گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن چھوٹے بڑے اسے بابا سید کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ مجھے بظاہر کوئی برا شخص دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے عاقل میمن سے کہا، یار ہو سکتا ہے تمہیں اس پر کسی اور کا گمان ہوا ہو۔ نہیں خان صاحب، میں نا تجربے کار ضرور ہوں، لیکن ایک پولیس والے کی نظر رکھتا ہوں۔ میں نے عاقل کے ساتھ چند سپاہی بھیج کر گورکن سید محمد کو تھانے بلوا لیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، وہ درمیانے قد کا ایک صحت مند آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی۔ میں نے بازار حسن میں اس کی موجودگی کے بارے میں سوال پوچھے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس پر کسی قسم کا شک کر رہا ہوں۔ میری توقع کے برعکس سید محمد نے اعتراف کیا کہ وہ آج بازار حسن گیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ وہاں کسی برے مقصد سے نہیں گیا تھا۔ اس کے ایک بھائی نے جو لکڑی کا کام کرتا تھا اور اب بیمار پڑا تھا، بازار حسن کے ایک شخص کو ادھار لکڑی دی تھی۔ وہ شخص اس کی رقم دبا کے بیٹھا تھا۔ اس رقم کے تقاضے کے لیے اسے وہاں جانا پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب انسپکٹر کا بیان درست تھا۔ سید محمد کسی مقصد سے آج بازار حسن گیا تھا۔ اب یہ مقصد اچھا تھا یا برا، فی الوقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک سپاہی بھیج کر سید محمد کے بیان کی تصدیق بھی کرائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو ضروری نہیں تھا کہ وہ صرف ایک ہی کام کر کے واپس آ گیا ہو۔ بازار حسن میں آنے جانے والا اور بالکنی میں کھڑے ہو کر رنڈی سے باتیں کرنے والا بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اور سب انسپکٹر کا بیان یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس وقت سید محمد کے گلے میں موتیے کا ہار تھا اور وہ نشے میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ قرض مانگنے والا اس طور تو بازار حسن نہیں جاتا۔ ان تمام باتوں کے باوجود نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے سید محمد گناہ گار نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کی شکل و صورت کی وجہ سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ گناہ گار نہیں۔ میں نے اپنے اے ایس آئی اور ایس آئی کے سے تنہائی میں مشورہ کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ سید محمد کو گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن میں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس شخص کی گرفتاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یا کم از کم فی الحال اسے گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سب انسپکٹر عاقل میمن کو ہدایت کی کہ سید محمد کو جانے دیا جائے اور اس کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھی جائے۔ جلدی میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اس امکان کے پیدا ہونے کے بعد کہ دونوں قتل کسی جنسی جنونی کے ہاتھوں ہوئے ہیں، میں نے اپنے تھانے کے علاقے سے کم و بیش 15 اوباش نوجوانوں کو پکڑا اور ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کبھی کبھی میرا شک مقتولہ شریفہ کے باپ بختیار کے ہمسائے کی طرف بھی چلا جاتا۔ میں نے اسے تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی۔ واقعی اس کی معذور بیٹی ابھی تک بن بیاہی بیٹھی تھی، لیکن کمسن شریفہ کے قتل سے اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک دوپہر میں تھانے میں بیٹھا اسی کیس میں الجھا ہوا تھا کہ باہر سے بلال شاہ کی ہانک سنائی دی۔ خان صاحب کدھر ہے؟ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں اور وہ آ بھی اسی طرف رہا تھا۔ 4-5 روز بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی اور آثار بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو میں اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور رنگ زرد ہو رہا تھا، چال میں بھی کوئی دمخم نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک الو کے پٹے سنیاسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ سنیاسی کے پاس کیا لینے گیا تھا، تو وہ بولا، آپ ہی نے تو مائی جیونے کی ٹوپر لگایا تھا۔ مجھے شک تھا کہ وہ رہوالی گاؤں میں کسی سنیاسی حکیم کے پاس جاتی ہے۔ کل میں نے رہوالی کا رخ کیا، وہاں میرے 1-2 جاننے والے موجود تھے۔ ان سے مجھے پتا چلا کہ تسبیح والی موٹی عورت اور اس کا افیمی بیٹا اکثر سنیاسی کے پاس آتے رہتے ہیں۔ میں بھی سنیاسی سے ملنے چلا گیا۔ یہی میری بدقسمتی تھی۔ سنیاسی نے انکشاف کیا کہ مائی اور اس کا بیٹا سونا بنانے کے چکر میں ہیں اور مجھ سے سونا بنانے کا نسخہ مانگتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا نسخہ ہو تو میں انہیں دوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، میرے باپ دادا نے ساری پونجی اسی چکر میں لٹا دی تھی۔ نہ کبھی کسی نے سونا بنایا اور نہ بنے گا۔ ہاں، میں ایک ایسا سرما بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے آدمی کو مٹی میں یعنی زمین کے نیچے چھپی ہوئی قیمتی چیزیں نظر آ جائیں۔ سبحان اللہ! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اچھا شاہ جی، تم یہ بتاؤ کہ سنیاسی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کرنا کیا تھا خان صاحب؟ میں نے سنیاسی کے پاس جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ طبیعت پر سستی سی چھائی رہتی ہے۔ اس نے نہ جانے کیا مطلب لیا۔ کہنے لگا، بچہ تجھے پھر سے 18 سال کا بنا دوں گا، ایسی دوائی دوں گا کہ سارے دل درد دور ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھی دوائی کھانے سے پیشتر پیٹ کی صفائی ضروری ہے۔ کمبخت نے اپنے منحوس ہاتھ سے مجھے کوئی ایسی 10 آور دوائی کھلا دی کہ گھر پہنچتے پہنچتے میں آدھا رہ گیا۔ ایسا پیٹ صاف ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ میں نے تو کل شام نیک بخت کو بلا کر وصیت بھی کر دی تھی۔ سب رونے دھونے لگے۔ نہ جانے کس کی فریاد سنی گئی کہ آپ کو زندہ نظر آ رہا ہوں۔ بلال شاہ کی رونی صورت دیکھ کر مجھے ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی تفتیش پر جاتا تھا کوئی ایسی ہی کہانی لے کر لوٹتا تھا۔
تاہم اس کی اطلاعات بعض اوقات نہایت مفید ثابت ہوتی تھیں۔ اس دفعہ بھی میں نے بلال شاہ کی رپورٹ پر غور کیا تو خود بخود سنجیدگی مجھ پر غالب آنے لگی۔ میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا۔ بلال شاہ کے بیان سے ظاہر تھا کہ مائی جونی اور اس کا بیٹا کیمیا گر کے چکر میں ہے۔ میں نے بے شمار ایسے واقعات دیکھے اور سنے تھے جن میں کیمیا گری کے شوقین جرائم کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ چند برس پہلے میں نے خود ایک ایسے ہی مجرم سنیاسی کو پکڑا تھا۔ ایک سپیرے کے ساتھ مل کر اس نے ایک حاملہ عورت کو قتل کر دیا تھا اور معصوم بچے کے جسم کو اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ لرزہ خیز واقعہ میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال بلال شاہ کی بات سن کر میرا شک میں مبتلا ہونا قدرتی تھا۔ مجھے پہلے بھی مائی جیونی پر شک ہوا تھا کیونکہ ایک بچی کی لاش پر اس کی ڈنگوری کی ضربیں پائی گئی تھیں، لیکن اس نئے شک نے میرے پہلے شک کو اور مضبوط کر دیا۔ ایک واردات میں تو مائی جیونی کی موجودگی ثابت ہوئی تھی، اب دوسری واردات میں بھی اس کی موجودگی کا جواز مل گیا۔ یہ عین ممکن تھا کہ دونوں بچیوں کو مائی جیونی نے اپنے کسی سفلی عمل کے لیے موت کی گھاٹ اتارا ہو۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ دونوں بچیوں کی شہرک کاٹی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کا خون بھی حاصل کیا گیا ہو۔ اگر ایک پیالی بھر خون جائے واردات پر بھی نہ پایا جائے تو دیکھنے والے کو شک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بلال شاہ نے بتایا کہ مائی جونی اپنے بیٹے کے ساتھ سنیاسی کے پاس نسخہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور وہ انکار کر دیتا تھا۔ ممکن تھا جونی نے کسی اور شخص سے یہ نسخہ حاصل کر لیا ہو۔ جو میں سوچ رہا تھا میرے شک کو تقویت مل رہی تھی۔ سب انسپکٹر سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مائی جونی اور اس کے بیٹے کو حراست میں لے لیا جائے۔ دونوں ماں بیٹا تھانے پہنچ گئے۔ وہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ شاید میرے تیوروں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ اس دفعہ ان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، لیکن پھر اس سے پہلے کہ میں ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ شروع کرتا، ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان دونوں کو میرے غضب سے بچا لیا، اور اچھا ہی ہوا۔ اس واقعے کی اطلاع بلال شاہ لے کر آیا کیونکہ اسی کی رپورٹ پر میں نے جیونی کے بیٹے پر 3rd ڈگری استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت ابھی شام نہیں ہوئی تھی، لیکن گہرے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ بلال شاہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آیا اور بولا، ہاں صاحب، غضب ہو گیا۔ کسی نے ماسٹر نور دین کی بیٹی سے زبردستی کی ہے، ان کے گھر میں رونا پٹنا مچا ہوا ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو بلال شاہ نے بتایا کہ 4-5 ماہ قبل نور دین کی بیٹی جمیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ وہ رہوالی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے سسر اور 6-7 سالہ دیور کے ساتھ سسرال سے آ رہی تھی کہ قبرستان کے قریب آندھی اور تیز بارش کی وجہ سے تینوں رک گئے۔ اس دوران جمیلہ کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ درختوں میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا دیور اور سسر اسے آوازیں دینے لگے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اسے تلاش کرتے ہوئے گھنے درختوں میں پہنچے تو جمیلہ دیوانگی کے عالم میں ایک درخت سے ٹکریں مار رہی تھی۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے قابو کر کے اسے گھر تک لائے، جہاں اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ کیا بتایا اس نے؟ اس بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں چل سکا۔ ٹھیک ہے، ہم ماسٹر نور دین کے گھر چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ماسٹر کے گھر بیٹھے تھے۔ لڑکی کی حالت تو ایسی نہیں تھی کہ اس سے بات چیت ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہے۔ ماسٹر نور دین اور جمیلہ کے سسر سے بات ہوئی۔ جمیلہ کا سسر پوسٹ ماسٹر تھا اور عام دیہاتیوں کی نسبت روشن خیال دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک نہایت شرمناک موضوع تھا۔ جہاں تک میری زبان نے ساتھ دیا، میں نے ان سے اس حادثے کے بارے میں سوالات کیے۔ پتہ چلا کہ جمیلہ پر مجرمانہ حملہ کرنے والا شخص رنگدار تہبند اور سفید کڑھائی والی قمیض پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا اور اس کا جسم لمبا تڑنگا تھا۔ اس نے بار بار چھرا دکھا کے لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے آواز نکالی تو وہ اس کی گردن کاٹ ڈالے گا۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں جمیلہ نے اپنی ماں یا کسی دوسری عورت کو بتائی ہوں گی، جہاں سے ان دونوں مردوں کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجرم نے لڑکی کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کہ وہ اس جگہ اس سے پہلے بھی 2 قتل کر چکا ہے۔ یہ معلومات میرے لیے نہایت قیمتی تھی۔ اب چند باتیں مجھ پر واضح ہو چکی تھیں۔ مائی جیونی اور اس کا بیٹا بے قصور تھے۔ تینوں وارداتیں ایک ہی شخص نے کی تھی اور ان وارداتوں کے پیچھے جنس کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد میرا دھیان سب سے پہلے گورکن سید محمد کی طرف گیا ہوگا۔ سید محمد کی طرف دھیان گیا تو ایس آئی عاقل میمن کا بھی خیال آ گیا۔ میری اطلاع کے مطابق وہ سید محمد پر نگاہ رکھے ہوا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ خود یہ فرض انجام دے رہا تھا یا اس نے کسی مخبر یا عملے کے شخص کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ ویسے وہ مہم جو شخص تھا، مجھے امید تھی کہ کوئی سوانگ بھر کر وہ خود سید محمد کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ بہرحال جو بھی صورت تھی، اس حادثے کے فوراً بعد عاقل میمن کی طرف سے کوئی اطلاع آنی چاہیے تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو واردات کو ہوئے کم از کم 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تھانے واپس پہنچ کر میں نے سب سے پہلے عاقل میمن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے ماتحت عملے نے بتایا کہ میمن صاحب 2 روز سے خود گورکن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا اور اس کے ساتھ ہی میرے خدشات بھی بڑھ گئے۔ میں نے اسی وقت ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور کیل کاٹے سے لیس ہو کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ شام پڑے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس تاریکی میں کہیں کہیں بارش کا پانی کھڑا تھا۔
اور مینڈک وقفے وقفوں سے ٹرا رہے تھے۔ ہم ایک جنونی قاتل کی تلاش میں تھے اور وہ کسی بھی کونے میں کسی بھی جھاڑی کے پیچھے سے برآمد ہو سکتا تھا، اس لیے ہمارا کیل کاٹے سے لیس ہونا لازمی تھا۔ 3 ٹارچیں اور اتنی ہی لالٹینیں بھی ہمارے پاس تھیں۔ پستول ہاتھ میں لیے میں سب سے آگے تھا۔ ویران قبرستان سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں چونک گیا۔ ایک تازہ قبر نظر آ رہی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ قبر بارش کے بعد بنائی گئی ہے۔ میں نے عملے سے پوچھا کہ آج گاؤں میں کوئی مرگ ہوئی ہے؟ سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں ایک طرف سے کرہانے کی آواز آئی۔ ہم ٹارچیں لیے تیزی سے آواز کی سمت لگ گئے۔ ایک جھاڑی کے نیچے کوئی شخص کیچڑ میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ عاقل تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے اور دائیں ہاتھ سے اس نے اپنی دائیں ٹانگ دبا رکھی تھی۔ ہم نے اسے اٹھا کر جلدی سے ایک درخت کے سہارے بٹھا دیا۔ اس کے منہ سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے بتایا کہ مجرم فرار ہو گیا ہے۔ تم نے اس کا چہرہ دیکھا؟ اس نے پورے یقین سے کہا کہ وہ سید محمد تھا۔ عاقل کو چند سپاہیوں کے ساتھ چھوڑ کر میں تیزی سے گورکھن کی کوٹری کی طرف لپکا۔ قبرستان کے جنوبی حصے میں برگد کے ایک تناور درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ گورکھن اسی میں رہتا تھا۔ ہماری توقع کے عین مطابق کوٹری کو باہر سے تالا لگا تھا اور سید محمد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مجرمانہ حملے کی واردات اس کوٹری سے قریباً 50 گز کے فاصلے پر ہوئی تھی، اور اگر سید محمد مجرم نہیں تھا تو اسے جمیلہ کے سسر اور دیور سے بھی پہلے جائے واردات پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو تب ہوتا اگر وہ بے گناہ ہوتا۔ کوئی پون گھنٹے بعد ہم زخمی سب انسپکٹر کو لے کر تھانے واپس آ گئے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ سب انسپکٹر اس موذی کے حملے سے بال بال بچ گیا، ورنہ تازہ قبر دیکھ کر تو میرے دل میں یہی روح فرسا خیال آیا تھا کہ کہیں یہ قبر عاقل میمن کی نہ ہو۔ عاقل نے بتایا کہ وہ قبر تازہ نہیں تھی، بلکہ ایک پرانی قبر بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی، جس پر گاؤں کے کچھ لوگ تازہ مٹی ڈال گئے تھے۔ بہرحال تھانے پہنچ کر عاقل نے مفصل رپورٹ دی۔ اسے چونکہ پختہ یقین تھا کہ گورکھن سید محمد ہی قتل کی دونوں وارداتوں کا ذمہ دار ہے، اسی لیے اس نے خود اس کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سوانگ بھرنے میں بہت ماہر تھا۔ محکمہ پولیس میں نے سب سے پہلے نقلی داڑھی مونچھ اسی کے پاس دیکھی تھی۔ یہ چیزیں وہ لاہور میں کسی تھیٹر والے سے لے کر آیا تھا۔ سید محمد کی نگرانی کے لیے اس نے ٹنٹ کروا لی اور نقلی داڑھی لگا کر چہرے پر مٹی اور میل کچل تھوپ لی۔ پھر دیہاتی لباس پہن کر اور ایک پھٹی پرانی بوسیدہ سی چادر اوڑھ کر وہ 9 گزے کی قبر پر لیٹ گیا۔ 9 گز لمبی یہ قبر اسی قبرستان میں موجود تھی اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہاں کوئی 9 گز لمبا شخص دفن ہے۔ بعض لوگ یہاں دیے وغیرہ بھی جلاتے تھے۔ بہرحال گورکھن نے عاقل میمن کو وہاں لیٹے دیکھ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ اس کی آوازوں اور ٹھوکروں پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر گورکھن یہ سوچتا ہوا چلا گیا کہ نہ جانے کون پاگل ہے، خود ہی اٹھ کر چلا جائے گا۔ جس جگہ عاقل میمن لیٹا تھا وہاں سے گورکھن کی کوٹری نظر آتی تھی۔ وہ مسلسل 2 روز سے وہیں اس کی نگرانی کرتا رہا۔ واردات کے وقت چونکہ موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اس لیے اسے پتہ نہ چل سکا کہ کب گورکھن کوٹری سے نکلا اور اس بے گناہ عورت کی عزت سے کھیل گیا۔ جمیلہ نے دیوانگی کے عالم میں درختوں سے سر ٹکرانا اور چیخنا چلانا شروع کیا تو عاقل کے کانوں تک اس کی دور افتادہ آواز پہنچی۔ وہ پریشانی کے عالم میں آواز کی طرف بڑھا۔ راستے میں اسے ایک پرچھائی سی نظر آئی۔ وہ ایک درمیانے قد کا شخص تھا جو اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ عاقل نے اس کا پیچھا کیا اور اسے جلدی جا لیا۔ بوسیدہ چادر کے اندر سے اس کا پستول والا ہاتھ برآمد ہوا۔ اس نے پستول نکال کر اجنبی کی طرف سیدھا کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی گھما کر پستول پہ ماری۔ پستول عاقل کے ہاتھ سے نکل گیا۔ چند منٹ دونوں میں سخت جدوجہد ہوئی۔ اس دوران مد مقابل کا ڈھاٹا کھل گیا، لیکن سب انسپکٹر کو 80% یقین تھا کہ وہ سید محمد ہی تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر سید محمد نے لاٹھی گھمائی اور تاک کر عاقل کے سر کو نشانہ بنایا۔ وہ تیورا کر گرا تو اس نے 2-3 بھرپور ضربیں اور لگائیں اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بعد ازاں جب عاقل کو ہوش آئے تو ہم اسے تلاش کرتے ہوئے پہنچ چکے تھے۔ جس تھانے کا یہ واقعہ ہے وہ لاہور کے مضافاتی علاقے میں تھا۔ گورکھن کی تلاش میں ایک مختصر پارٹی کے ساتھ میں لاہور روانہ ہوا۔ ہم سیدھے قلعہ لچمن سنگھ سید محمد کے بھائی طفیل کے گھر پہنچے۔ سید محمد نے اپنے بیان میں اسی بھائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ بیمار رہتا ہے اور بازار حسن کے کسی شخص نے اس کی رقم دینی ہے۔ طفیل کے گھر سے معلوم ہوا کہ وہ 2 روز سے بغیر بتائے کہیں گیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کا خیال تھا کہ وہ سیالکوٹ کے کسی حکیم سے دوائی لینے گیا ہے۔ مجھے شک تھا کہ سید محمد کو اس کے بھائی نے پناہ دی ہوگی، اور اگر پناہ نہیں دی ہوگی تو کم از کم اسے اس کے متعلق علم ضرور ہوگا۔ ہم نے طفیل کے گھر کی مکمل تلاشی لی اور اس کی بیوی سے سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر رہی۔ اس دوران مجھ پر چند انکشافات ہوئے۔ مثلاً یہ کہ طفیل محمد کی بیوی ایک طوائف ہے اور وہ 2 عدد بچیاں بازار حسن سے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ طفیل کو کوئی خاص بیماری نہیں،
اس کی سب سے بڑی بیماری نشہ ہے، اور جب اسے نشہ نہیں ملتا تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ طفیل محمد خود تو موجود نہیں تھا، میں نے اس کی بیوی سے ہی کچھ اگلوانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد دوسرے روز میں نے الہ صبح اسے جا لیا۔ وہ اس سے پہلے مجھے وردی میں دیکھ چکی تھی، اسی لیے سادہ لباس میں بھی وہ مجھ سے بری طرح مروب نظر آ رہی تھی۔ اپنے ماضی سے قطع نظر وہ خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ میں نے سوچا اگر یہی عورت ماڈرن لباس پہنے ہوئے کسی کار سے نکلے تو کئی کالج کے نوجوان اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ شمیم نامی یہ عورت پولیس والوں سے بہت خوفزدہ نظر آتی تھی۔ شاید اس کی وجہ ماضی کا کوئی تلخ تجربہ تھا۔ عموماً بازار حسن میں طوائفوں اور پولیس والوں کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی رہتی ہے۔ ناچ گانے کے اڈوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں اور بدکار عورتوں کو تھانے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح بازاروں میں خانچہ لگانے والے لوگ تھانے کے عملے سے خوفزدہ رہتے ہیں، اسی طرح طوائفیں پولیس والوں سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ لیکن ایسا سب طوائفوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں تو میں شمیم کی بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹ سفید ہو گئے اور ہاتھ لرزنے لگے، لیکن مجھے اندر بلائے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں اس کی 2 بچیاں اور ایک بوڑھی عورت جو شاید اس کی کوئی خالہ وغیرہ تھی موجود تھی۔ میں نے طفیل کا پوچھا تو شمیم نے بتایا کہ وہ ابھی نہیں آیا۔ شمیم کے رویے سے معلوم ہو رہا تھا کہ عشق اور محبت کا بھوت اب اتر چکا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات اب کچھ اتنے اچھے بھی نہیں رہے۔ میں نے شمیم سے چند سوال کیے اور میرے مندرجہ بالا خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ دونوں جلد یا بدیر علیحدگی اختیار کرنے والے تھے۔ دیکھ بی بی، اس شادی کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو شریف زادے اور طوائف زادی کی شادی کا ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ طفیل کا دل تجھ سے بھر چکا ہے، تجھے کچھ روز بعد پھر اسی بازار میں جا بیٹھنا ہے اور طفیل کو کسی دوسری عورت کے چکر میں جا پھنسنا ہے۔ اگر طفیل کے لیے یا اس کے بھائی کے لیے تو اپنی اور اپنی بچیوں کی زندگی تلخ کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، پر یہ بات میں تجھے بتا دوں کہ اس سے تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ طفیل اور اس کے بھائی کے متعلق تمہیں جو کچھ معلوم ہے میرے گوش گزار کر دو۔ کون سی بات اہم ہے اور کون سی نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ اور پھر واقعی شمیم نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ وہ خود بھی طفیل سے بیزار نظر آتی تھی اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جانے کی خواہش مند تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلا کہ طفیل محمد نکھٹو، ضدی اور عیاش طبع شخص ہے۔ اس کا بڑا بھائی سید محمد اسے بہت چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ طفیل بھی اس کی طرح گاؤں میں قبریں کھودے۔ اس نے اسے شہر بھیج دیا اور اپنی جمع پونجی کے ساتھ اسے لکڑی کا چھوٹا سا ٹال کھول دیا۔ طفیل نے بھائی کی مہربانیوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ سنیما جانا، ناچ گانا دیکھنا اور نشہ کرنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ ایک روز بازار حسن میں اس کی نظر شمیم پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو کے رہ گیا۔ شمیم نے بھی سمجھا کہ وہ ایک خوشحال کاروباری شخص ہے۔ وہ اس کے چکر میں آ گئی اور دونوں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ بڑے بھائی سید محمد نے یہ صدمہ بھی سہ لیا۔ اس دوران طفیل محمد کو کاروبار میں نقصان ہوا۔ جو تھوڑی بہت پونجی تھی کچھ تو للو تللو میں اڑ گئی اور کچھ ادھار میں پھنس گئی۔ مال ختم ہوتے دکان ٹھپ ہو گئی اور طفیل قرض خواہوں کے تقاضوں سے بچنے کے لیے ٹال بند کر کے گھر بیٹھ گیا۔ در حقیقت وہ ایک بزدل اور نکما شخص تھا۔ بھائی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی اسے پرانی عادت تھی۔ سید محمد نے اس مشکل وقت میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ نہ صرف وہ اس کی ڈھارس بندھاتا رہا بلکہ وقتاً فوقتاً گھر کے خرچ کے لیے پیسے بھی دیتا رہا۔ شمیم نے بتایا کہ ہر 8-10 روز کے بعد طفیل محمد گاؤں جاتا اور بڑے بھائی سے پیسے لے کر آتا، لیکن خرچے کے نام پر لائے ہوئے ان پیسوں میں سے وہ زیادہ تر نشے میں برباد کر دیتا، جبکہ وہ اور اس کی بچیاں بھوک سے بھی لگتی رہتی۔ میں نے شمیم سے پوچھا، آخری بار طفیل گاؤں کب گیا تھا؟ ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ۔ کوئی 10-12 روز پہلے۔ اور کتنے دن رہا تھا؟ 2 روز۔ میرا حساب کہہ رہا تھا کہ جس روز اندھے فقیر کی بیٹی نورا کا قتل ہوا طفیل اپنے بھائی کے پاس موجود تھا۔ عین ممکن تھا کہ جمیلہ پر مجرمانہ حملے کے وقت بھی وہ قبرستان میں اپنے بھائی کے پاس موجود ہو۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ وہ 2 روز قبل صبح کے وقت گھر سے نکلا تھا۔ جمیلہ والا واقعہ اسی روز سے پہر کے وقت ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ طفیل کا اس وقت گاؤں کے قبرستان میں موجود ہونا خارج از امکان نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایس آئی عاقل نے اندھیرے میں جس شخص کو دیکھا ہو وہ سید محمد کے بجائے اس کا بھائی طفیل ہو۔ جہاں تک سید محمد کا تعلق ہے، یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ وہ مجرم نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے کردار کا نقشہ بیان وہی تھا جو شمیم نے کھینچا تھا، یعنی نیک اور محبت کرنے والا سیدھا سادہ شخص۔ اب میری تمام تر توجہ اس طفیل نامی شخص پہ مرکوز ہو چکی تھی۔ اس کی غیر حاضری اسے اور بھی مشکوک بنا رہی تھی، لیکن غیر حاضر تو سید محمد بھی تھا۔ میں سوچنے لگا اگر سید محمد کا ان وارداتوں میں ہاتھ نہیں تو وہ کہاں ہوگا؟ ہو سکتا کہ وہ طفیل کی آخری واردات سے بے خبر ہو۔
اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ پولیس اس کو گھسیٹتی پھرے گی اور وہ موقع سے غائب ہو گیا ہو، لیکن یہ بات میرے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ طفیل کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے گیا ہو۔ وہ اس سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتا تھا اور اسے کسی صورت مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے شمیم سے آخری سوال یہ پوچھا کہ اس ادھار کی رقم کا کیا چکر ہے جو طفیل نے تمہارے بازار کے کسی شخص کو دے رکھی ہے؟ شمیم نے پہلے طفیل کو کوسنے دیے، پھر بولی، وہ لکڑی کی رقم نہیں بلکہ لڑکی کی رقم ہے۔ میرے بعد اس نے ایک اور لڑکی پر آنکھ رکھی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر شمیم نے جو تفصیل بتائی اس سے پتہ چلا کہ طفیل بازار کی ایک اور چھوکری کے چکر میں تھا۔ اس کا نام حسینہ تھا، لیکن وہ کوئی ایسی حسین نہیں تھی، بس نوخیز تھی۔ طفیل اس اد کھلی کلی کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ حسینہ کا باپ جو بڑا گھاک شخص تھا طفیل سے مال بٹورنے لگا۔ اس نے نیا چوبارہ بنایا تھا۔ اس چوبارے میں رکھنے کے لیے اس نے کافی فرنیچر بھی بنوایا۔ اس فرنیچر کی تمام لکڑی طفیل کی دکان سے جاتی رہی۔ دوسری طرف وہ طفیل کو ٹالتا رہا کہ کچھ صبر کرو، لڑکی ابھی کم سن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جانب لڑکی نے کسی اور تماشبین سے آنکھیں لڑا لی۔ طفیل نے مایوس ہو کر حسینہ کے باپ سے اپنی رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ حسینہ کا باپ طفیل کو تو چٹکیوں میں اڑا دیتا، لیکن سید محمد کی وجہ سے وہ منہ توڑ جواب نہیں دے پا رہا تھا، بس رقم لوٹانے کے جھوٹے وعدے کرتا رہا۔ شمیم سے بات چیت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ حسینہ کے باپ سے ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے طفیل یا سید محمد کا کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے شمیم سے حسینہ کے باپ کا پتہ دریافت کیا اور بازار حسن جا پہنچا۔ عظیم بادشاہی مسجد کے سائے میں یہ بدنام بستی عطر فروش کی دکان کے سامنے لگے ہوئے کوڑے کے ڈھیر جیسی نظر آتی تھی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، بازار گرم تھا۔ میرے ساتھ مقامی تھانے کا ایک سب انسپیکٹر اور 2 سپاہی تھے۔ سب انسپیکٹر اس بستی کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھا۔ وہ ہمیں سیدھا سریپائی کی ایک دکان پر لے گیا۔ ایک لمبوترے سے ہال کمرے پر مشتمل یہ ایک گندا سا ہوٹل تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہوٹل کا مالک یا مینیجر، جو بھی سمجھ لیجئے، لپک کر ہماری طرف آیا۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں اور گول چہرے والا 30-35 سالہ شخص تھا۔ مقامی سب انسپیکٹر کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ سب انسپیکٹر نے اپنے انداز میں اس سے طفیل اور اس کے بھائی کے متعلق پوچھا۔ مونچھوں والے کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ طفیل کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ جلدی میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اس شخص نے بتایا کہ طفیل 2 روز پہلے یہاں پہنچا تھا۔ اس نے حسینہ کے باپ سے پھر اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ حسینہ کے باپ نے کہا کہ وہ خود یہاں نہ آئے، اپنے بڑے بھائی کو یہاں بھیجے۔ طفیل نے کہا، لکڑی اس نے دی تھی، رقم بھی وہی وصول کرے گا اور آج ہی کرے گا۔ اس کے بعد ان میں تلخ کلامی ہوئی اور حسینہ کے باپ مشرف نے اپنے آدمیوں سے طفیل کو بری طرح پٹوا دیا، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، واپس نہیں گیا، سیدھا مولادات کے اڈے پر چلا گیا۔ مولادات بازار کے چند گنے چنے بدماشوں میں سے تھا۔ اب 2 روز سے وہ مولادات کے اڈے پر بیٹھا نشہ پانی کر رہا ہے۔ سنا ہے مولادات نے اس کی پوری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مولادات کے آدمی نے حسینہ کے باپ سے بات بھی کی ہے۔ مولادات کے بیچ میں آنے سے حسینہ کا باپ بھی کچھ دب گیا ہے۔ سنا ہے اس نے رقم کی پہلی قسط طفیل کو بھیج بھی دی ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ یا تو یکمشت رقم لے گا یا حسینہ کا ہاتھ تھامے گا۔ در حقیقت اس شخص سے ہمیں نہایت قیمتی معلومات حاصل ہوئی۔ ہم نے فوراً مولادات کے اڈے پر چھاپا مارا۔ مولادات بڑا ہوشیار شخص تھا۔ اس نے ہمیں باتوں میں لگائے رکھا اور اس دوران طفیل کو بھگانے کی کوشش کی۔ یہ اڈا ایک چائے خانے میں تھا۔ چائے کی آڑ میں جوا، شراب سب چلتا تھا۔ چائے خانے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں سے سیڑھیاں نیچے تہہ خانے کو اترتی تھیں۔ جب ہم کاؤنٹر پر کھڑے مولادات سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، ایک شخص ہاتھ میں چائے کی میلی سی ٹرے اٹھائے قریب سے گزرا۔ اس نے سر پر پھٹا پرانا تولیہ اس طرح ڈال رکھا تھا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عموماً چائے لانے لے جانے والے نوعمر لڑکے یا معمولی قد کاٹ کے افراد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ خاصا چوڑا چکلا شخص لگتا تھا۔ لباس بھی چائے خانے کے ملازموں جیسا نہیں تھا۔ میرا چونکنا لازمی تھا۔ اوئے چھوکرے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن وہ شخص سنی انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں لپک کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس وقت اچانک اس شخص نے ٹرے پھینک دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے قمیص کے نیچے سے ریوالور نکال لیا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ لیکن میری اس دھمکی میں کوئی اثر نہیں تھا۔ بھرے پورے بازار میں گولی چلا کر میں کسی کا خون اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ میں وردی میں بھی نہیں تھا، ورنہ ہو سکتا تھا میری آواز سن کر کوئی جوشیلا شخص اسے روکنے کی کوشش کرتا۔ وہ لوگوں کو دھکیلتا ہوا تیزی سے ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے اور اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ ایک بار نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پھر اسے ڈھونڈنا مشکل ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ جو ہی میں تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ہوا، طفیل کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اب میں راستے کے درمیان کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔
گلی میں موجود لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر چھپ رہے تھے۔ سب انسپکٹر اور دونوں سپاہی بھی سر پر دوڑتے ہوئے مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ میں جس راستے سے بھاگ کر آیا تھا وہاں اب لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور وہ سب اس تنگ گلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں مجرم پہنچ کر غائب ہو گیا تھا۔ دفتن بالا خانے میں کھڑی ایک طوائف زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کا سنگھار زدہ چہرہ خوف سے عجیب عجیب زاویہ بنا رہا تھا۔ بہرحال اس کی اطلاع نہایت قیمتی تھی۔ چند گز دور پختہ اینٹوں کی ایک چھوٹی سی چار دیواری تھی جس پر سفیدی پھری ہوئی تھی اور فلموں والے اشتہار لکھے تھے۔ ان دنوں ایسی چار دیواریوں کے اندر کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا تھا۔ طوائف اسی فلتھ ڈپو کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہم تیزی سے اس طرف لپکے اور اندر بیٹھے ہوئے طفیل کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ گندگی کے ڈھیر پر کسی ٹٹرے ہوئے کتے کی طرح سمٹا سمٹایا بیٹھا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر طوائف کو اشارے کرتا رہا تھا کہ وہ پولیس والوں کو کچھ نہ بتائے، لیکن وہ اپنے ہجان پر قابو نہ رکھ سکی اور انگلی کے اشارے سے ہمیں اس کی پناہ گاہ سے آگاہ کر دیا۔ طفیل کو گرفتار کر کے ہم لوگ گاؤں لے آئے۔ تھانے میں اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے بڑے بھائی سید محمد کے متعلق کچھ علم نہیں۔ میرے سب انسپکٹر عاقل میمن کا خیال تھا کہ ملزم ڈنڈے کی زبان میں بات کرے گا، لیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک یہ کیس تقریباً حل ہو چکا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک آدمی ایس پی صاحب کو بلانے بھیج دیا۔ وہ اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ میرے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے عاقل کو بھی بلا لیا۔ ایس پی صاحب کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ کن کن راستوں پر تفتیش ہوئی اور کون سا راستہ کہاں تک پہنچا۔ میری رپورٹ کے بعد کیس کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہونے لگا۔ عاقل میمن کا خیال تھا کہ چونکہ میں نے طفیل کی گرفتاری کے بعد ایس پی صاحب کو بلایا ہے، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ وہی مجرم ہے۔ اسے اس بات سے اختلاف تھا۔ وہ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، سید محمد نہایت مشکوک طریقے سے غائب ہوا ہے۔ جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عاقل، جہاں تک میرا خیال ہے سید محمد اب کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ وہ قتل ہو چکا ہے۔ قتل ہو چکا ہے؟ ایس پی صاحب حیرت سے بولے۔ عاقل میمن کے چہرے پر بھی شدید حیرت نظر آ رہی تھی۔ کس نے قتل کیا اسے؟ عاقل نے حیرت سے پوچھا۔ اسے تم نے قتل کیا ہے عاقل؟ میں نے اطمینان سے کہا۔ میرا یہ فقرہ ایس پی صاحب اور عاقل کے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوا۔ عاقل کا منہ کھلا تھا اور وہ سکتے کے عالم میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں عاقل، جمیلہ پر مجرمانہ حملہ کرنے کے بعد جب تم قبرستان سے باہر بھاگ رہے تھے، سید محمد نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ اس نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تم اس پر غالب رہے۔ وہ تمہارا اصلی چہرہ دیکھ چکا تھا، اس لیے تم نے اسے مار کر وہیں زمین میں گاڑ دیا۔ گھنے درختوں کے نیچے وہ تازہ قبر اسی کی تھی جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ تازہ قبر نہیں ہے، بلکہ پرانی قبر پر کچھ لوگ مٹی ڈال گئے ہیں۔ سید محمد کو مار کر جہاں تم نے خود کو قانون کی گرفت سے محفوظ رکھا، وہاں ہماری تفتیش کو بھی غلط راستے پر ڈال دیا۔ سید محمد کی گمشدگی مجھے اس کی تلاش میں لاہور لے گئی۔ عاقل میمن پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد تھا۔ میں نے کہا، پہلی وارداتوں کے بعد تم کوئی نئی واردات کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ تمہاری یہ خواہش تھی کہ ان وارداتوں کا الزام بھی کسی طرح سید محمد کے سر پہ آ جائے۔ لیکن قبرستان کے اس تنہا گوشے میں بارش میں بھیگی ہوئی اس جوان عورت یعنی جمیلہ کو دیکھ کر تم اپنے اندر کے شیطان پر قابو نہ رکھ سکے اور خون آشام بلا کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ عاقل کے چہرے پر اب خوف و ہراس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ اس ایک تھپڑ میں میرے دل میں موجود تمام نفرت اور غصہ شامل ہو گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سب انسپکٹر کی ٹوپی اچھل کر دور جا پڑی اور کرسی الٹنے سے وہ زمین پر لڑک گیا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو ایس پی صاحب اپنا ریوالور نکال چکے تھے۔ ریوالور کا رخ عاقل میمن کی طرف تھا۔ انہوں نے اسے ایک تیش بھری گالی دے کر حکم دیا کہ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ جائے۔ عاقل نے بے چو چرا عمل کیا۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جناب، محافظ کی وردی میں یہی وہ لٹیرا ہے جس نے 2 معصوم بچیوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور ایک شادی شدہ عورت کی عزت برباد کی ہے۔ اس کالی بھیڑ نے قانون کے ہر رکھوالے کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ہتھکڑی ڈالو اس کتے کو۔ ایس پی صاحب گرجے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عاقل میمن ہتھکڑی پہنے ٹھوکروں اور تھپڑوں کی بارش میں میرے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں نے ایس پی صاحب کو باقی کی تمام تفصیل بتا دی۔ مجھے عاقل میمن پر سب سے پہلے اس وقت شبہ ہوا تھا جب اس کے زخمی ہونے کے بعد میں نے اسے تھانے میں دیکھا تھا۔ اس کے جسم پر کڑھائی دار کرتا اور رنگ دار تہبند تھا، لیکن یہ کوئی شک کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ سرے سے کوئی اہم بات تھی ہی نہیں۔ گاؤں میں 50% مردوں کا حلیہ یہی ہوتا ہے۔
اہم بات یہ تھی کہ عاقل میمن کے مطابق سید محمد کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے زخم آئے تھے، لیکن اس کے زخموں میں چند ایسی خراشیں بھی تھیں جو ناخنوں سے آئی تھیں اور اس کی گردن پر صاف دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ عاقل کا کہنا تھا کہ سید محمد کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس نے لاٹھی کے ساتھ ہی اس پر وار کیے۔ یہ خراشیں دراصل اس مجرمانہ حملے کا نتیجہ تھی جو اس نے ماسٹر نور دین کی بیٹی پر کیا۔ بہرحال یہ غیر واضح شک جلد ہی میرے ذہن سے نکل گیا۔ دوسری مرتبہ اس شک نے اس وقت انگڑائی لی جب میں سید محمد کی تلاش میں لاہور پہنچا اور وہاں طوائف، شمیم اور دوسرے لوگوں کی زبانی مجھے سید محمد کے اچھے کردار کی گواہیاں ملی۔ یہی گواہی میرے اپنے دل کی بھی تھی۔ لاہور کے ایک ہوٹل میں جب میں رات کو لیٹا ہوا تھا، میرے دل نے کہا، نواز خان، اگر تم اس کیس کو حل کرنا چاہتے ہو تو سید محمد پر سے شک اٹھا لو۔ اس رات میں نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ سید محمد مجرم نہیں۔ دوسری طرف سب انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سید محمد کا ڈھاٹا کھلتے دیکھا تھا۔ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب انسپیکٹر عاقل میمن نے جس شخص کو دیکھا وہ سید محمد نہیں بلکہ اس کا بھائی طفیل محمد ہوگا۔ آپس میں شکل ملنے کی وجہ سے سب انسپیکٹر کو دھوکا ہوا ہوگا۔ پھر جب طفیل گرفتار ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نہ صرف اس کا قد کاٹ بلکہ چہرہ بھی اپنے بھائی سے بہت مختلف ہے۔ اسے تاریکی میں دیکھنے کے باوجود کوئی شخص اس پر سید محمد کا شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا سید محمد مجرم تھا یا سب انسپیکٹر نے غلط کہا تھا۔ اس موقع پر مجھے سب انسپیکٹر کی گردن پر نظر آنے والی خراشیں یاد آئیں اور میرا ذہن ایک دوسرے رخ پر چل پڑا۔ گاؤں واپس پہنچ کر رازداری سے عاقل میمن کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے ٹرنک میں سے پرانی طرز کی ایک لمبی سی چابی برآمد ہوئی۔ تالے میں لگانے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ چابی سید محمد کی کوٹری کی ہے۔ اسے قتل کرنے کے بعد عاقل نے اس کی کوٹری کو خود ہی تالا لگایا تھا تاکہ اس کے دانستہ بھاگنے کا شبہ ہو۔ بے خیالی میں اس نے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ عاقل میمن کے بارے میں اور بھی کئی انکشافات ہوئے، جن میں ایک انکشاف یہ بھی تھا کہ وہ پرائیویٹ BA کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسے عشقیہ اور جاسوسی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ یہ شوق وہ قبرستان کے قریب ہی واقع درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ کر پورا کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں عاقل میمن کا ریمانڈ لے کر تیاری شروع ہوئی۔ عدالت سے اجازت لے کر قبرستان کی وہ لاوارث قبر کھودی گئی۔ دھوتی اور میلی سی بنیان میں ملبوس سید محمد کی لاش بمائے لاٹھی کے برآمد ہوئی۔ عاقل میمن کے بچاؤ کے تمام راستے اب مسدود ہو چکے تھے۔ جس بااثر شخص کی سفارش پر وہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا اور SI بنا تھا، اس نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے جرائم اسے تختہ دار تک پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ ادکلی کلیاں، وہ ننھی منی معصوم عورتیں کہ ہوا بھی جن کو آہستگی سے چھو کر گزرے، سورج کی روپہلی کرن بھی جن کی پاکیزگی کی قسم کھائے، وہی ننھی منی عورتیں جن کے ہاتھوں پر ایک روز سہاگ کی مہندی رچنا تھی، جن کے قدموں میں ایک روز جنت آباد ہونا تھی۔ منو مٹی کے نیچے لیٹی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب مانگ رہی تھیں۔ بے نور آنکھیں، گردیدہ بدن اور ٹوٹی چوڑیاں انصاف طلب کر رہی تھیں۔ شریفہ اور نورا کی یہ آواز گاؤں کے قبرستان سے عدالت کے کٹہرے تک گونج رہی تھی۔ اس گونج میں جمیلہ کی چیخیں اور سید محمد کی آخری ہچکیاں بھی شامل تھیں۔ اس گونج سے کان بند کر لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ملزم پر اغوا، قتل اور جبری آبروریزی کے الزامات درست ثابت ہوئے۔ ٹھیک 1.5 سال بعد عاقل میمن تختہ دار پر جھولا اور آخری انصاف کے لیے عدالت عالیہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔